نرم کلام، نرم لہجے سے، میٹھے الفاظ سے بات کرنا، یہ اتنی اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں اور زبان کو پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو قابو میں رکھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھتے تھے کہ میری زبان جو ہے نا اس وقت بے قابو ہو رہی ہے، ایک کنکری زبان کے نیچے رکھ لیتے تھے تاکہ احساس باقی رہے کہ میں جو لفظ نکالوں ذرا سوچ سمجھ کے نکالوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آدمی عمل کرتے 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 جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بالشت رہ جاتا ہے، ایک بالشت، لیکن زبان کے ایسے بول نکال دیتا ہے، کہاں جنت کے قریب پہنچا اور کہاں جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے زبان کے الفاظ۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ کون سے بول ہوں گے؟ وہ بول ہوں گے جو اجتماعیت میں فرق پیدا کر دے، اجتماعیت میں مسلمان کے دل کو توڑ دے، دل آزاری، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا اپنے بول سے۔ فرمایا نیزے کی کاٹ کا زخم یہ بھر سکتا ہے، زبان کی کاٹ کا زخم یہ نہیں بھرتا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوا ہے، کسی نے کوئی بول دیے اور کتنا ہمیں وہ پھر جب یاد آتے ہیں چپتے رہتے ہیں۔ اس نے ایسا کیوں کہا مجھے، ایسا کیوں کہا، وہ بولے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نرم کلام، اب نرم کلام میں اتنا جامع لفظ ہے، یہ لہجہ بھی نرمی کا ہو۔ ایک تو آدمی جو ہے نا الفاظ ایسے کہہ دے لیکن لہجے میں فرق آ جائے۔ ایک صاحب تھے محروم ہو گئے اور ایسے انداز سے میری رائے ہے، میری درخواست ہے، میری التجا ہے۔ وہ التجا تو کر رہے تھے، درخواست تو پیش کر رہے تھے، لیکن لہجہ ایسا ہوتا تھا ان کے، الفاظ میں ایسے مٹھاس ہوں۔ اب پرائیویٹ مشورے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ آدمی جائے تو انسپیکٹر بن کے نہ جائے، تواضع ہو، عاجزی ہو۔ تو میرا نمبر آ گیا بولنے کا، تو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسا کیوں نہ ہو آدمی کہ جہاں جائیں لوگ خوش ہو جائیں، اچھا ہوا یہ آ گیا، اس کو دیکھتے ہی اس کے الفاظ ایسے میٹھے ہیں، اس کی بات اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بول تھے، الفاظ تھے، جو مٹھاس تھی اس کے اندر، آدمی کا دل لے لیتی تھی، کھینچ لیتی تھی۔ نرم کلام، آدمی نرمی ہو، فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔